اس میں پاکستان بنتا ہے۔ 1947 سے 1958 میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے ملک کو چلانا 21 بار 21 ٹائمز آئی ایم ایف کے پاس مختلف حکومتیں گئیں، ماضی کی حکومتیں، اور آج جو پاکستان، موجودہ پاکستان تحریک انصاف کو اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری دی ہے، اس حوالے سے ہماری پارٹی کا موقف کیا تھا اور کیا ہے؟ ہماری پارٹی کا موقف یہ تھا کہ ہم نے اللہ سے استدعا کی جب ہم اپوزیشن میں تھے پچھلی حکومت میں، کریڈٹ ضیاء بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی اور صوبائی حکومت نے قانون سازی کی اور کمرشل بینکنگ کے علاوہ صوبے کے لیول پر سود کو ختم کر دیا گیا۔ اس میں تمام اس وقت کے جو بھی الائنسز میں پارٹیاں تھیں وہ بھی خراج تحسین کے قابل ہیں۔ اب جب یہ موجودہ حکومت آئی تو ہمارے پاس 15 دن کے ریزروز تھے، آن ریکارڈ 15 دن۔ موجودہ حکومت نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ جیسے ایک بیمار جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو پہلے ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ سے اس کے سینے یا کمر کو چیک کر کے یا نبض دیکھ کے نہیں چیک کرتا، یہ پہلے شاید ہوتا ہو، اب ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اندر خون، بلڈ پریشر، شوگر، اس کا ڈائجسٹو سسٹم، ریسپائریٹری سسٹم، اس کی کڈنیز، اس کا دل، اس کا لیور، پورا جسم کام کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ جب ہم نے 5 سال ماضی میں جب کے پی میں ہمیں حکومت ملی تھی، 3 سال ہم نے ریفارمز پہ لگائے اور 3 سال گالیاں دی گئیں۔ آخری 2 سال ہم 3 سال ریفارمز کو جب امپلیمنٹ کیا تو 11 لاکھ سے 22 لاکھ ووٹ بنے۔ اسی طرح جب ہم یہاں آئے تو ہم نے کہا ہم ڈائیگنوز کریں گے کہ پاکستان کو مسئلہ کیا ہے، تو پہلی چیز جو ہمارے سامنے کھل کے آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس 15 دن کے ریزروز ہیں، اور حالت یہ تھی کہ جو میری منسٹری تھی ایف آئی اے سائبر کرائم 18 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی لوگوں کو۔ ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول اور حالات چھوڑ کے گئے تھے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ماضی کی حکومت نے فج کیے، فگرز کو مروڑ کے پیش کیا، جھوٹ بولا گیا، غلط فگرز بتائے گئے، اور اس چیز کا ثبوت آئی ایم ایف خود ہے۔ اب کیونکہ مجھے وفات اور میرے بھائی کو صوبہ میں ذمہ داری ملی ہے اور اللہ کے فضل سے کوارڈ کے مرہونے میں ملی ہے، تو ہمیں آپ کو تمام چیزوں کے بارے میں، تو آج آئی ایم ایف سے اب بھی ہماری اللہ سے استدعا ہے بابرکت مہینے میں کہ اللہ ایسے غیبی خزانوں سے ہماری مدد کرے کہ ہمیں جانا ہی نہ پڑے۔ آئی ایم ایف کے علاوہ 15 بلین US ڈالرز خزانے میں آئے۔ اس گنہگار کو قطر بھیجا گیا۔ قطر کے یہ عزت کوہاٹ کی ہے، یہ شہریار افریدی ہے، ضیاء اللہ بنگش کی نہیں ہے عزت، یہ تحریک انصاف کی عزت نہیں ہے، یہ کوہاٹ کی، خیبر پختونخوا کی، پاکستان کی عزت ہے کہ قطر اس گنہگار کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب گئے اور ساری چیزیں آپ کے قوم کے سامنے ہیں۔ وہ قطر جس سے حالات بہت کشیدہ تھے اور ماضی میں آپ کو لے کے جانا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ترکی، پاکستان کے دنیا عالمی سطح پہ اس وقت 40 لاکھ کم و بیش شامی پناہ گزین ہیں ترکی میں۔ میں انٹیریئر میں تھا، انٹیریئر کے وزیر ہونے کے باوجود مجھے وہاں بھیجا گیا، ترکی کے صدر سے ملا۔ یہ عزت میری نہیں ہے، یہ کوہاٹ کی اور یہاں کے لوگوں اور پاکستان کی عزت ہے۔ کس حوالے سے بات ہوئی؟
کیا, ایک پتہ نہیں ہلا, کریک ڈاؤن ہوا, سب کچھ ہوا, ہنڈیا والا. ہم نے 1000 پراپرٹیز پاکستان سے باہر ایف آئی اے کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کی. دنیا نے ایف آئی اے کو اور پاکستان کو سیریسلی لینا شروع کر دیا. یورپ امریکہ کے سفیر اور تو چھوڑے کوہاٹ آنا شروع ہوئے, درآدم خیل آنا شروع ہوئے, انویسٹرز کی لائن لگی ہوئی ہے. یہ وہ تمام چیزیں کہ جو آپ کے سامنے رکھنا. اور پھر انٹیریئر کے 8 ماہ کے بعد مجھے سیفرون دیا گیا. سیفرون میں 14 اسٹیٹس, اس کے علاوہ افغان ریفیوجیز, فائنینشل جو 3% فرام ڈویزیبل پول جو 100 ارب روپے فاٹا کو ملیں گے, وہ اس کے فائنانس کا سارا, مرجر کا سارا, آئی ڈی پیز, ٹی ڈی پیز, وہ لوگ جو پاکستانی افغانستان چلے گئے ہیں ان میں بہت سارے لوگوں کی رجسٹریشن مختلف طریقوں سے اور ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ افغان مہاجرین کی رجسٹریشن یو این ایچ سی آر کے ساتھ مل کر, کیونکہ دنیا بھول چکی ہے. 1979 سے لے کر سن 2019 40واں سال ہے یہ. دنیا کی نظریں مڑ گئی ہے پاکستان سے, اور پاکستان آج بھی ایک ذمہ دار ریاست کے ناطے افغان مہاجرین کو گلے بھی لگایا ہے, اور ان کے تنخواہیں, ان کے اوور آل ریہیبلیٹیشن میں پاکستان زیادہ پیسہ دے رہا ہے. باقی لوگ تو منہ پھیر گئے ہیں, ان کی ذمہ داری اب دی گئی ہے, اور انشاءاللہ باذن اللہ اس کو ایسن طریقے سے جو ذمہ داری 8 ماہ میں تھی. اور اس کی کلاسک اگزامپل یہ ہے کہ کپتان اور پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس نمبر پہ کس کو کھلائے. پہلے مجھے انٹیریئر, اب سیفرون. میرے والد صاحب یا میرے خاندان میں کوئی منسٹر نہیں رہا, نہ منسٹری شپ کے لیے میں, اگر عہدوں کا شوق ہوتا تو میں تو جرمنی میں بہت بڑے عہدے پہ تھا. یہ ذمہ داری جو اللہ نے دی ہے, مین کام اللہ لیتا ہے, اور کام یہ ہے کہ ایسن طریقے سے وہ کام کیا جائے. اب آتے ہیں کہ کوہاٹ کے لیے کیا کیا. کوہاٹ کے لیے یہ میں لسٹ آپ سب کو دوں گا, اس میں اپرووڈ جو آن گراؤنڈ چل رہے ہیں, اس کے علاوہ ان پروگریس جس پر ہم مل کر کام کر رہے ہیں, اور تیسرا پروپوزڈ ابھی اے ڈی پی اینول ڈیولپمنٹ پلان آ رہا ہے, پی ایس ڈی پی آ رہا ہے, صوبے وفاق دونوں کے. تو یہ پروجیکٹس جو ہیں 15 پروجیکٹ جو ابھی چل رہے ہیں. نمبر 1, ہمارے کوہاٹ میں جب بھی ٹرانسفارمر جلتے, نکاح کے بیس پہ پیسے جمع ہوتے, ایم پی اے صاحب کے پاس جاؤ, ایم این اے صاحب کے پاس جاؤ, ڈسٹرکٹ کونسلر کے پاس جاؤ, تحصیل کونسلر کے پاس جاؤ, ولیج ناظم کے پاس جاؤ, جی ٹرانسفارمر خراب ہے. ورک شاپس, ایکسین صاحبان, ان کے دفتر میں ٹرانسفارمر ہوتے نہیں تھے, جو ریپیئر ورک شاپ ہے ان سے ریکویسٹ کر کے, ان سے جو کام 5000 میں ہوتا تھا وہ 20 25 ہزار میں. لوگوں کو مسائل تھے, میں نے بھی فنڈ رکھے, ضیاء بھائی نے بھی رکھے, امتیاز قریشی صاحب نے بھی رکھے. اس دفعہ پہلی دفعہ وابڈا ٹرانسفارمر ورک شاپ, ریپیئر ورک شاپ منظور ہے. جو بھی ٹرانسفارمر جو جس پر لاسز ہوں گے 50%, وہ ٹرانسفارمر ریاست ٹھیک کرے گی, یعنی ہم ٹھیک کریں گے ان کے لیے فری. جس پر 51% ہو لاسز, وہ مقامی لوگ کریں گے, کیونکہ جزا اور سزا. نمبر 2, سلام سر, رابطہ پہ ایس این جی پی ایل 101 کلومیٹر, ریمیننگ لائنز 100930, 101 کلومیٹر. نمبر 3, ہواوے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے, 70 لاکھ روپے اس پہ چین کی مدد سے. کوہاٹ کے بچے اور کوہاٹ